انڈیا جیت جاتا ہے, سنگل ہینڈ لے لی, تو ہمارے پاکستانی جو ہے وہ آ کر میڈیا پہ روتے ہیں کہ یہ میچ فکس تھا, یہ میچ فکس تھا. یہی بات ہو رہی ہے کہ شامی نے سجدے کرنے کی کوشش کی, وراٹ کوہلی نے شامی کو روکا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ ود احسان اور میرے ساتھ بھی ہیں احسان. ناظرین اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کل پاکستان کے ہونے والے میچ کے بارے میں جو نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوگا. ناظرین یہ ایک ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے محمد شمی کے بارے میں جو کنٹروورسی پھیلی ہوئی ہے پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا پہ, کیا کیا باتیں اور پبلک میں اس کا کیا ریئیکشن ہے. کہیں پر پبلک غصہ کر رہی ہے اور کہیں پر پبلک اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہم پاکستان کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہونے والا ہے, کون کون سی چینجنگ ہوگی, کون کون سے کھلاڑی انجرڈ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کون سے کھلاڑی ٹیم میں ان ہوں گے اور کون سے آؤٹ ہوں گے. تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کے بارے میں جو ایک ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے. اگر کوئی بھی پلیئر کوئی بھی ٹیم اگر کولیپس کرتی ہے تو یہ میچ چلا جائے گا اور ساتھ ساتھ ورلڈ کپ بھی چلا جائے گا. اس کے ساتھ اگر نیوزی لینڈ کے لیے دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ بھی اس وقت اس کنڈیشن پہ پہنچی ہوئی ہے کہ اگر اس نے خدا نہ خواستہ یہ میچ ہار لیا تو پھر وہ بھی اس ٹیم ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو جائے گی. تو اس بارے میں آسان سے کچھ باتیں پوچھوں گا کہ پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہونی چاہیے اور پاکستان کے کون کون سے کھلاڑی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے بارے میں. آسان جی پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کل پاکستان کو کون کون سی اسٹریٹجی سے کھیلنا چاہیے اور کون سے پاکستان پلیئر کے ساتھ جانا چاہیے, پاکستان کو کون سے کھلاڑیوں کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ پاکستان یہ ورلڈ کپ میں اپنی ریس برقرار رکھے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے ناظرین. کل کو جو میچ ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا, آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے لیے خاص طور پر یہ میچ ڈو اور ڈائی ہے. اگر پاکستان کل کو نیوزی لینڈ سے ہار جاتا ہے تو آپ لوگ بھول جائیں کہ ابھی بھی پھر بھی آپ لوگ کوالیفائی کریں گے, پھر تو پاکستان کوالیفائی بالکل بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ لوگوں نے کوالیفائی کرنا ہے, اگر آپ لوگوں نے اس ورلڈ کپ میں رہنا ہے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے نیوزی لینڈ کو شکست دیں. وہ پھر بعد میں دیکھی جائے گی کہ رن ریٹ کیا ہے, انگلینڈ کو آپ نے کتنے رن سے شکست دینا, وہ جو ہے سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے میچ کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کو پھر کیا رن ریٹ اپنانا چاہیے. لیکن رہی بات کل کے میچ کے بارے میں, تو پاکستان کے لیے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دوسرا آپشن نہیں ہے اس میچ کو جیتنے کے علاوہ. پاکستان کو کل یہ میچ ضرور جیتنا چاہیے. رہی بات پلینگ 11 کی, تو مجھے تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ پلینگ 11 میں کچھ چینجز کریں گے. شاداب جو ہیں وہ اس وقت انجرڈ ہے, شاداب کو یہ لوگ ان نہیں کرنے والے انجری کی وجہ سے, اور نہ ان لوگوں نے ابھی تک ٹیکنیکل کمیٹی سے رابطہ کیا ہے کہ ہم نے ابرار کو ان کرنا ہے شاداب کے ریپلیسمنٹ کے لیے. نہ ان لوگوں نے ابھی تک وہ سٹیپ لیا اور نہ شاداب انجرڈ ہے. تو یہی بات کہ شاداب بالکل بھی نہیں ہوں گے, ان کی جگہ وہیں آپ دیکھیں گے اسامہ میر کو. تو ابرار کو اس وقت ٹورنامنٹ میں لانے کے لیے ان کے پاس ایک اچھا آپشن تھا, کیونکہ شاداب جو تھے پہلے تو ٹیم میں تھے ایز اے وائس کیپٹن, آپ کیسے دیکھیں کھیل رہے تھے, لیکن وہ اب انجرڈ ہو چکے ہیں. تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ آپ نے ابرار کو اس کی جگہ پہ ان کرنا تھا. لیکن کیوں پاکستانی مینجمنٹ سستی کر رہی ہے؟ ایک تو ہمارے چیف سلیکٹر بھی چلے گئے ہیں, تو اب پاکستانی ٹیم کا کوئی بھی چیف سلیکٹر نہیں ہے, تو اہم فیصلے کرنے والا بندہ بھی چلا گیا ہے. تو پاکستانی ٹیم کو چاہیے تھا کہ ابرار کو ان کر دے. ایک اچھی اپرچونٹی تھی کیونکہ شاداب انجرڈ ہیں, لیکن پھر بھی یہ اسامہ میر کے ساتھ جائیں گے جو قدرے بہتر ہے, نواز اور شاداب سے تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر یہاں پر ابرار ہوتے تو ہمیں رزلٹ کچھ اور مل سکتے تھے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. رہی بات چیف سلیکٹر کی, تو چیف سلیکٹر نے جو ٹیم سلیکٹ کی تھی وہ تو وہی ٹیم ہے. اب یہاں پہ آتی ہے بات کیپٹن کی, مینجمنٹ کی, کہ یہ لوگ ابھی تک کیوں سستی کر رہے ہیں. وہی بات پھر وہیں پہ آئے گی کہ یہاں جو کام چل رہا ہے یہ بالکل دوستی یاری والا ہے. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو شاداب جو ہے وہ اتنے عرصے سے انجرڈ ہے, آپ لوگوں نے دیکھا کہ 2 میچ پہلے ساؤتھ افریقہ کے میچ میں شاداب کو انجری ہوئی تھی, اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ اگلے میچ بنگلہ دیش کے خلاف بھی شاداب نہیں تھے. ٹھیک ہے, اگر انجرڈ ہوئی ہے اسی وقت آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ ابرار کو ان کرتے. اب جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے امام کو اتنے چانسز دیے, امام نے پرفارم نہیں کیا, اور پھر جب آپ لوگ فخر زمان کی طرف گئے تو فخر زمان نے آپ کو میچ بھی جتوایا اور آپ کا رن ریٹ بھی اوپر ہو گیا. یہی بات ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیم جو ہے وہ بالکل دوستی یاری والی ٹیم ہے. امام کو بالکل بھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں بیر بٹھانا بابر نہیں چاہتا تھا, جس کی وجہ سے بابر نے کہا فخر انجرڈ ہے. فخر نے پھر آ کر پریس کانفرنس میں بھی یہ بھی کہا کہ میں سلیکشن کے لیے اویلیبل بھی تھا. وہ باتیں جو ہے وہ اس وقت سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ سلیکشن کے لیے اویلیبل تھے تو ٹیم مینجمنٹ اور کیپٹن یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ فخر زمان انجرڈ ہے. رہی بات شاداب کی, اب آپ لوگوں کے سامنے ہے شاداب جو ہے وہ انجرڈ ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی یہ لوگ ابھی تک ابرار کے لیے فیصلہ نہیں لے سکے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ابرار آ گیا شاداب کے کیریئر کا آپ کہہ سکتے ہیں اینڈ ہو جائے گا.
اینڈ تو ویسے بھی اس ورلڈ کپ کے بعد ہونا ہے، ایٹ لیسٹ آپ جتنی جلدی اچھے فیصلے کریں وہی آپ لوگوں کے لیے صحیح ہوگا۔ آپ لوگوں نے نواز کو اتنے چانسز دیے، وہاں پہ آگا سلمان کو آپ چانس دے دیتے تو میں بھی آپ ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی جیت سکتے تھے اور افغانستان۔ اب آپ آگے جب کوالیفائی نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگ یہی کہیں گے کاش وہاں پہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہمیں امپائر آؤٹ دیتا تو آج ہم کوالیفائی کرتے، کاش ہم افغانستان سے جیت جاتے پھر ہم کوالیفائی کرتے۔ اب ورلڈ کپ میں آپ اس طرح کی غلطیاں بالکل بھی برداشت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ برداشت نہیں کر سکتے، یہاں اتنے بڑے فارم پہ آ کے آپ اتنی بڑی غلطیاں کریں گے۔ تو آپ دیکھیں بابر اعظم کی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کیپٹنسی چل رہی ہے، وہ ایک پہلے کنٹروورشل معاملہ ہے، اس کے ساتھ ان کو جو پی سی بی نے آڑے ہاتھوں لیا، شعیب جٹ کے ذریعے سے اس کو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن اس کے لیے ایک موقع تھا کہ اپنی باتوں پہ فوکس کرے اور سمجھ جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے، لیکن ابھی تک بھی اس کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا اور وہ ویسی اسٹریٹجیز کے ساتھ جانے والا ہے نیوزی لینڈ کے سامنے جو پہلے اسٹریٹجیز اپنائی تھی نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف، کیونکہ اب پاکستان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے۔ کیپٹن کو وہ رسک لینے ہوں گے، وہ رسکی ڈیسیژنز لینے ہوں گے تاکہ پاکستان ایک بڑے مارجن سے نیوزی لینڈ سے جیت جائے، ورنہ یہ ورلڈ کپ بھی ہم ہار جائیں گے اور سیمیز تک بھی بالکل نہیں پہنچ پائیں گے۔ بابر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ ایک سمجھدار کیپٹن کے طور پر فیصلے کرتے، جہاں پر آپ کو امام کی ضرورت تھی وہاں پر امام کو ڈالتے، جہاں پر فخر کی ضرورت تھی آپ کو فخر ڈالنا چاہیے۔ امام تو بالکل بھی پرچی، آپ لوگ نے دیکھا کہ اس نے کسی ابھی جب ہم اینڈ پہ آ گئے، جب ہم نکلنے اس والی سچویشن پہ آ گئے تو ابھی آپ ریپڈ چینج کر رہے ہیں اور آپ کبھی اسامہ میر کو موقع دے رہے ہیں، کبھی شاداب کو موقع دے رہے ہیں، اور ابھی تو شاداب انجرڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیم سے باہر چلا گئے، ورنہ آپ پرفارمنس کی بیس پر تو کبھی چینجز کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمارے کیپٹن کو سوچنا چاہیے اور آگے ہم تو امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ نیوزی لینڈ سے جیت جائے اور ہمیں آگے موقع ملے تاکہ کیپٹن کو بھی اچھے فیصلے کرنے کا موقع ملے اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع۔ بالکل آپ کی بات بالکل بھی صحیح ہے، اور یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ کل والے دن جو ہے وہ تقریباً 60 to 80% بارش بھی بتا رہے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ اگر کل کو بارش ہو گیا تو پھر آپ یہی سمجھے کہ پاکستان کا ورلڈ کپ کا جو سفر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر آپ نہ اگر مگر پہ جا سکیں گے، پھر آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف کل کا میچ ہے۔ کل کا میچ پاکستان کو بارش نہیں، پاکستان کو صرف اور صرف میچ جیتنا۔ اب میچ جیتنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کل کو پاکستان کوئی چینجز کرنے والا ہے، کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اسی پلینگ 11 کے ساتھ جائے گا۔ اگر چینجز بنتی بھی تھی تو وہ اسامہ میر کی جگہ یا پھر حسن علی کو لاتے یا پھر شاداب خان کو بیر کر کے اسامہ کی جگہ ابرار کو لاتے، نہ یہ لوگ ابرار کو لا رہے ہیں، نہ یہ لوگ ابھی تک حسن علی کو لانے کا فیصلہ کیا ان لوگوں نے۔ تو یہی بات ہے کہ وہی جو پلینگ 11 آپ لوگ نے بنگلہ دیش کے خلاف دیکھی، وہی پلینگ 11 آپ لوگ کل کو نیوزی لینڈ کے خلاف بھی دیکھیں گے۔ ابھی اب دیکھیں نا، ہم نے جتنے بھی میچ پیچھے ہارے ہیں ورلڈ کپ میں یا جن میں بری ہماری جو سچویشن ہے وہ زیادہ تر بولرز کی وجہ سے اور اسپیشلی اسپن بولرز کی وجہ سے ہیں۔ ان کو کبھی فوکس نہیں کیا۔ ورلڈ کپ جب آپ کا ورلڈ کپ کا اسکواڈ سلیکٹ کرنا تھا، آپ نے ایک بھی کھلاڑی کو سوچ سمجھ کے نہیں پک کیا، آپ نے ایسے مرضی والے پلیئر اٹھا کر لا دیے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حارث روف کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بالکل آرڈنری سی پرفارمنس چل رہی ہے، بالکل مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ورلڈ کپ میں اس کے 2 سے 3 اوورز کے علاوہ تو اس نے کوئی اچھی بولنگ نہیں کی۔ وہ کبھی بھی لینتھ بال پہ فوکس ہی نہیں کر پا رہے کہ ان کو لینتھ بالنگ کروانی چاہیے اور بیٹسمین کو ڈیسیو کر کے ایج کی طرف یا کیچ کی طرف جانا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ اپنی یارکر والی بال کی طرف جاتے ہیں اور صحیح سے یارکر بھی ان کے نہیں لگ رہا ہے۔ یار وہ جو حارث روف کو آپ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، حارث روف کے پاس نہ سوئنگ ہے اور نہ ہی کوئی اور ڈیلیوری ہے، وہ صرف اور صرف پیس کا یوز کر کے، اور ان فلیٹ پچز پہ جتنا بھی آپ لوگ پیس یوز کریں گے وہ بالکل بیٹ کے اوپر جائے گا، اور جتنا بیٹ کے اوپر جائے گا تو صاف ظاہر بات ہے آپ کو اتنا سکور لگے گا۔ آپ لوگ نے مارک ووڈ کو دیکھ لیا، جو بھی اس پچ پہ جا کر صرف اور صرف پیس کو یوٹیلائز کرتے تو ان کا نتیجہ وہی ہے جو لوگ ابھی تک آپ لوگ حارث روف کو دیکھ چکے ہیں۔ اب کل کو حارث روف کا بھی بہت بڑا امتحان ہے، دیکھتے ہیں اس ناک آؤٹ میچ میں یہ سب لوگ کیا کریں گے۔ چلو تو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے بارے میں۔ ابھی صبح بھی میچ ہے تو ہم ضرور انشاءاللہ اس بارے میں اور مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے، لیکن ایک اور کنٹروورسی چل رہی ہے محمد شمی کے بارے میں۔ محمد شمی نے جو کل 5 وکٹیں لیں اور ٹیم کو فتح دلائی، بہت بڑے مارجن سے فتح دلوائی، جب وہ سیلیبریشن کر رہے تھے تو سجدے کی طرف جا رہے تھے لیکن جھکے پھر سجدہ نہیں کیا۔ اس کے اوپر بہت بڑی کنٹروورسی رہی ہے پاکستانی میڈیا پر، انڈین میڈیا پر، اور پاکستانی پبلک اور انڈین پبلک میں بھی بہت ہی مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ
کہ مضحکہ خیز باتیں ہونے لگی تھی. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسی سچویشن ہے اور اس کے مطلب بارے میں ہمیں کون سی رائے اپنانی چاہیے؟ جی میں نے کل یہ میچ بھی دیکھا اور میں ان لوگوں پہ بھی اس وقت ہنس رہا ہوں جو لوگ کل سے یہی یا پھر جب انڈیا جیت جاتا ہے سنگل ہینڈ لے لی تو ہمارے پاکستانی جو ہے وہ آ کر میڈیا پہ روتے ہیں کہ یہ میچ فکس تھا, یہ میچ فکس تھا, یہ بی سی سی آئی نے فکس کیا. اگر کوئی کیچ ڈراپ ہو جائے انڈین ٹیم کا تو کہتے ہیں یہ بی سی سی آئی نے فکس کیا, یہ آئی پی ایل کے کنٹریکٹ کی وجہ سے ہوا ہے. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, نہ وہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں کہ وہ سینسیبل بات کر سکیں. اور رہی بات اس سجدے کی, اگر سجدے سے پہلے دیکھے تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ میچ فکس ہے, یہ میچ فکس ہے. اور جب ان لوگوں کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملا تو ہمارے ٹویٹر ٹرینڈ پہ ہماری ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ شامی نے سجدے کرنے کی کوشش کی, وراٹ کوہلی نے شامی کو روکا. اوے بھائی وہاں پہ اس طرح کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے. اگر وہاں پہ اسلام کے خلاف یا پھر آپ کسی بھی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی تو پوسٹ میچ میں شامی یہ کیوں کہتا کہ اللہ کا شکر ہے آج میں نے 5 وکٹ لیے, تو وہ یہ نام بھی نہ لیتا. لیکن پھر بھی ہمارے جو ہیں وہ پاکستانی میڈیا پہ آپ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھک گیا تھا, وہ بیٹھنے کی کوشش اس نے کی. اگر اس نے سجدہ کرنا بھی تھا تو وہ سجدہ کر بھی سکتا تھا. لیکن یہ جو اتنی بڑی بات نہیں ہے جو یہ لوگ پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں رو رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں کہ شامی نے سجدہ نہیں کیا, اس کے پیچھے بی سی سی آئی ہے, اس کے پیچھے انڈین ہے. اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو اس طرح کچھ بھی ہوتا تو شامی جو ہے وہ پوسٹ میچ میں بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک پاکستانی سابق کرکٹر جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو انڈین جو ہیں یہ ایک اننگ کے بعد جب دوسری اننگ شروع ہوتی ہے, جب ان کی بالنگ کی ٹائم آتا ہے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے, وہ حسن رضا تھا پاکستان کا سابق کرکٹر, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے جب انڈین کے ہاتھ میں بالنگ آتی ہے تو یہ جو ہے یہ کسی طرح بال میں چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں, کیونکہ پچ میں تو چھیڑ چھاڑی نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہا تھا کہ بال میں چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو پہلے میچ میں بال سوئنگ نہیں ہوتی تو دوسرے میچ میں بال سوئنگ ہو جاتی ہے. میں آپ کو اب کیا کہوں, آپ ایک تو سابق کرکٹر ہیں, آپ کو اتنا بھی کرکٹ کا نہیں پتا کہ یہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. بال جو ہے وہ سب لوگ ایک ساتھ امپائر جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے, ایک ہی باکس سے نکلتا ہے, ایک ہی باکس سے تمہیں بھی دیتے ہیں, مجھے بھی دیتے ہیں, اس ٹیم کو بھی دیتے ہیں, اسی طرح ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ صرف اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹروورسی پھیلانا چاہتے ہیں, کسی طرح میڈیا میں ان رہنا چاہتے ہیں, اسی لیے ڈیلی یہ بونگیاں بھی مارتے ہیں, اوٹ پٹوں باتیں بھی کرتے ہیں. بھائی کرکٹ ہے تو کرکٹ کو پہلی بات ہے مذہب سے بھی دور رکھیں, سیاست سے بھی دور رکھیں. یہ گیم ہے, یہ ایک سپورٹ ہے, اس کو آپ ایز اے سپورٹس مین انجوائے کریں, کیونکہ کرکٹ باؤنڈریز کو نزدیک کرتا ہے, باؤنڈریز کا جو خلا ہوتا ہے درمیان میں اس کو کم کرتا ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب انڈیا میں وراٹ کوہلی کھیل رہا ہے جو ہم سب ان کے فین ہیں. اگر پاکستان میں کوئی بابر اعظم کھیل رہا ہے, محمد عامر کھیل رہے ہیں تو اس کے فین انڈیا میں بھی موجود ہیں. تو ایسی کنٹروورسی سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور ہمیں ایز اے کرکٹ فین کرکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر محمد شامی سجدہ دے رہے تھے تو بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی دے رہے تھے تو بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور اس سب باتوں کی جو کلیئرنس ہے وہ محمد شامی خود دے سکتے ہیں, میں اور آپ بالکل بھی نہیں دے سکتے. یہ ایک الگ بات ہے, کرکٹ اور مذہب کو بالکل دور رکھنا چاہیے. اور جو فکسنگ والی بات ہے, اگر فکسنگ والی بات ہے تو پھر آپ کے اندر جو ایبلٹیز نہیں ہے, جب آپ کی ٹیم مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر آپ باتوں کی جنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, آپ بولنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. اصل مزہ تو تب آتا ہے جب آپ گیم کو گیم کے ساتھ کمپیٹ کریں. جب آپ انڈیا میں کرکٹ ورلڈ کپ کھیلنے گئے ہوئے ہیں تو انڈیا کو کرکٹ میں ہرائیں, نہ کہ باتوں میں ہرائیں. بالکل. تو ناظرین ایسی باتیں ہوتی رہیں گی, کنٹروورسیز بھی چل رہی ہیں اور دوسری بھی باتیں چل رہی ہیں. ہم آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز بھی شیئر کرتے رہیں گے جو کنٹروورسیز ہوں گی, لیٹسٹ اپڈیٹس ہوگی. اگر آپ ہمارے یوٹیوب پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز فالو کر دیں. تھینک یو.